بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی ترمیمیت پروٹیسٹنٹزم کا اسلامی پرتو ہے۔ پروٹیسٹنٹزم کی طرح اسلامی ترمیمیت سرمایہ دارانہ نظام زندگی کی اسلام کاری کی کوشش کے لیے کوشاں ہے۔ پروٹیسٹنٹ کی طرح اسلامی ترمیمیت کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ اسلام کوئی مکمل اور خود کفیل نظام زندگی نہیں، اسلام محض ایک رویہ ہے اور ایک طرز زندگی ہے، اور یہ طرز زندگی سرمایہ دارانہ نظام زندگی میں سمویا جا سکتا ہے۔ اسلامی جدیدیت کے برعکس یہ فرق یہ ہے کہ اسلامی جدیدیت جو ہے وہ تنویری یا رومانوی فکر کے مطابق اسلام کی تشریح نو کرتے ہیں۔ اسلامی ترمیمیت جو ہے تنویری فکر اور رومانوی فکر سے براہ راست جو ہے متاثر نہیں ہے، اس کا تاثر ہے وہ سرمایہ داری سے، اور سرمایہ داری کو ایک معاشی معاملہ سمجھتی ہے، یا ان کا معاملہ جو ہے سیاست میں، یعنی جمہوریت کو ایک طریقہ کار سمجھتے ہیں، اور بنیادی طور پہ یہ کہ یعنی پولیٹیکل سائنس کو ایک علم سمجھتے ہیں، اور یہ جو ہیں اکنامکس کو ایک علم سمجھتے ہیں۔ تو سرمایہ داری کو جب آپ صرف ایک معاشی معاملہ سمجھیں گے اور جمہوریت کو صرف ایک سیاسی معاملہ سمجھیں گے، ایک تہذیبی معاملہ نہیں سمجھیں گے، تو پھر آپ یہ کوشش کریں گے کہ سرمایہ داری کی اسلامی تشریح کی جائے، یعنی مطلب یہ کہ اس میں جو حرام بین ہے اس سے بچا جائے، اور جب تک آپ حرام بین سے بچ سکتے ہیں اور حلال طریقے سرمایہ داری نظام میں رہتے ہوئے آپ استعمال کر سکتے ہیں تو فبہا۔ اور اسی طرح جمہوریت کے ساتھ بھی، یعنی جمہوریت سے ہم وہ چیزیں نکال دیں گے جو حرام ہیں اور صرف حلال چیزیں رکھیں گے۔ لیکن یہ اگر یہ مفروضات درست ہیں تب تو یہ ٹھیک ہے کہ سرمایہ داری جو ہے صرف ایک معاشی نظام ہے، اور اکنامکس جو ہے ایک علم ہے، اور جمہوریت ایک سیاسی نظام ہے، اور پولیٹیکل سائنس ایک علم ہے جس کی بنیاد پر جمہوریت مرتب ہوئی ہے، اور سرمایہ داری ایک معاشی نظام ہے جو ایک علم کی بنیاد ہے جس کا نام اکنامکس ہے۔ تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ مطلب جناب ان علوم سے وہ چیزیں نکالتے ہیں اسلام کے بظاہر مخالف ہیں، اور پھر جو ہے ہمیں سرمایہ داری سے تو آپ بینک کی جگہ اسلامی بینک رکھ دیں گے، یا جمہوریت کی جگہ اسلامی جمہوریت رکھ دیں گے، یا پارلیمنٹ کے نام شورا رکھ دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے اسلامی ترمیمیت اسلامی ترمیمیت پسندی میں اور جو اسلامی جدیدیت میں فرق بنیادی یہ ہے ایک بہت بڑا فرق یہ ہے اسلامی ترمیمیت، کیونکہ یہ لوگ اسلامی جدیدیت والے جو ہیں براہ راست تنویری فکر اور رومانوی فکر کی بنیاد پر اسلام کی ترتیب نو کرتے ہیں، اور جو تنویری اور رومانوی فکر کے جو اصول ہیں ان کا بنیادی تعلق عقائد سے ہے اور طرز زندگی سے ہے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اسلامی جدیدیت کی طرف جو لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں وہ مذہبی نہیں ہوتے، یا اگر مذہبی ہوتے ہیں تو ان کی مذہبیت زائل ہو جاتی ہے۔ تو اسلامی جدیدیت
کی طرف جو لوگ آئے ہیں وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو جدید پڑھے لکھے، اور اگر اسلامی علوم کے ماہرین بھی آئے ہیں تو وہ پھر انہی کے رنگ میں رنگ ہیں۔ اسلامی ترمیمیت اس لحاظ سے ہے کہ آپ بظاہر جو ہیں آپ بالکل مولوی رہ سکتے ہیں۔ مفتی تقی صاحب جو ہیں وہ ایک جید عالم دین ہیں، اور خرم مراد صاحب جن کا ہم ابھی تذکر کریں گے، یا ڈاکٹر اسرار صاحب، یہ عالم دین تو نہیں ہیں دونوں، یہ مطلب یہ کہ یہ ایک طبیب ہیں، اور خرم مراد صاحب انجینئر تھے، اور بعد میں انہوں نے MBA بھی کیا، اور یہ کسی لحاظ سے ان دونوں مطلب یعنی علوم دینیہ انہوں نے اپنے تئی پڑھا، اس پہ لکھا، لیکن کسی لحاظ سے ان دونوں کو عالم دین آپ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن آپ ان تینوں کی شکلوں کو دیکھیں، ان کی طرز زندگی کو دیکھیں، وہ آپ کو بالکل اسلامی طرز زندگی بظاہر نظر آئے گا۔ اور یہ یعنی ان خاص طور پہ مطلب خرم جا مراد اور ڈاکٹر اسرار صاحب، ان لوگوں کے اخلاق میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اور مفتی صاحب کے اخلاق میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لیکن یہ کہ انہوں نے دنیا تو کافی کما رہے ہیں اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے، تو وہ یعنی بینکوں سے لین دین کے ذریعے۔ تو اسلامی ترمیمیت اور اسلامی جدیدیت میں خاص فرق یہ ہے کہ اسلامی ترمیمیت کے ساتھ ساتھ آپ مذہبی زندگی جو بظاہر ہے وہ گزار سکتے ہیں آپ، تو یعنی آپ مولوی بھی رہ سکتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام، صاف ستھرا سرمایہ دار بھی ہو سکتے ہیں، اور صاف ستھرے سیاسی رہنما بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک یہ تو پہلی بات ہے۔ چلیں پیچھے چلیے۔ تو اسلامی ترمیمیت پروٹیسٹنٹزم کا اسلامی پرتو ہے۔ پروٹیسٹنٹزم کی پچھلی بار ہم نے بات کی۔ پروٹیسٹنٹزم کی طرح اسلامی ترمیمیت سرمایہ دارانہ نظام زندگی کی اسلام کاری کے لیے کوشش ہے۔ اب دیکھیں نا، پروٹیسٹنٹزم بالکل ایک مذہبی تحریک ہے۔ لوتھر جو ہے اس نے جو ہے بغاوت پوپ سے اس لیے کی کہ اس نے کہا کہ تم نے جو ہے یہ دین کو کھیل بنایا ہوا ہے، اور یہ تم لوگ پیسے کماتے ہو، اور چرچ کو تم نے جو ہے دنیا پرستی کا اڈا بنا دیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں جو انہوں نے اپنا چرچ بنایا، اس نے جو ہے وہ پوری عیسائی تہذیب کو ہی تباہ برباد کر دیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے اس سرمایہ داری کو غلبہ آ گیا۔ تو پروٹیسٹنٹ کی طرح اسلامی ترمیمیت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسلام کو کوئی مکمل اور خود کفیل نظام زندگی نہیں۔ اب یہ ہے کہ اس میں آپ کو انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام کوئی خود کفیل نظام نہیں ہے۔ اب جیسے مفتی تقی صاحب ہو سکتا ہے وہ انکار کرتے ہوں کہ اسلام ایک مکمل نظام نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اسلام مکمل نظام ہے یا نہیں، تو وہ کہیں گے کہ جناب بالکل ہے اسلام نظام، تبھی تو ہم معاشیت میں بھی اسلام داخل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ان کو تھیوریٹیکلی یعنی نظریاتی طور پہ اس کا انکار کرنے کی کسی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام نظام نہیں ہے۔ یہ تینوں قبول کر سکتے ہیں، تقی صاحب یا مراد صاحب یا اسرار صاحب۔ اسرار صاحب تو مطلب یہ ہے کہ بطور خود ایک انقلابی تھے، اور اپنی ذاتی زندگی میں وہ تھے بھی، اور مراد صاحب جو ہیں وہ یعنی ایک انقلابی جماعت کے نائب امیر رہے ہیں۔ تقی عثمانی صاحب تو اس میں نہیں رہے، لیکن یہ کہ وہ یعنی اس کا وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ دین جو ہے پورا نظام زندگی ہے۔ تو اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، کہ یا تو یہ کہ آپ عملاً انکار کریں اور اس کا آپ کو احساس نہ ہو، تو یہ تو ضرور ایک ہے۔ دوسرا اور یہ بھی اہم ہے، آپ جس چیز سے آپ یعنی سرمایہ داری سے اب درپیش آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ایک نظام ہے، آپ کہیں یہ صرف ایک معاشی علمی نظریہ ہے، تو پھر آپ اس کے بارے میں جو ہے اس کو آپ کو وہ جو ہے تحفظات نہیں ہوں گے جو ہوتے اگر آپ سمجھتے کہ سرمایہ داری ایک مکمل نظام ہے یا جمہوریت ایک مکمل نظام ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تمام جو ہیں
امکانات ہیں، سمجھے نا. تو اسلام تو مطلب ان کو یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ عملاً یہ کہنا کہ یہ نہیں، فی الواقع نظریاتی طور پہ وہ انکار نہ بھی کریں تو عملی طور پہ کر سکتے ہیں. اور یہ کہ اسلام کو عملی طور پہ بھی ایک نظام زندگی بنے، لیکن یہ کہ سرمایہ داری کو نہ سمجھیں یا سیاست کو یا جمہوریت کو نہ سمجھیں کہ وہ ایک مکمل نظام ہے. اور اسلام محض ایک رویہ اور ایک طرز زندگی ہے. یہ طرز زندگی سرمایہ داری نظام زندگی میں سمجھا جا سکتا ہے. تو اب اس میں جو ہے اس کی مطلب یہ ہے کہ بالکل سب سے غلط شکل تو یہ ہوگی کہ کوئی یہ سمجھتا ہو واقعی کہ اسلام ایک نظام زندگی نہیں ہے. اور آپ اسلام پر مختلف نظام زندگی کے تناظر میں نظام ہائے زندگی کے تناظر میں اسلام پر آپ عمل کر سکتے ہیں. سمجھے نا. تو یہ تو سب یعنی یہ ایک سطح ہے ایک آدمی یعنی ترمیمیت پسندی کی یہ سب سے بری شکل ہے کہ اسلام میں نظام زندگی نہیں. دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کہیں کہ اسلام ایک نظام زندگی ہے لیکن سرمایہ داری اور جمہوریت یہ معاشی اور سیاسی معاشی اور سیاسی طریقہ کار ہیں جو علوم صحیح پر مبنی ہے جن کا تعلق علوم دنیا سے ہے. ایک تو ہے اکنامکس معاشیات اور دوسرا یہ ہے کہ سیاسی سائنس. تو اسلام ایک نظام زندگی ہے لیکن سرمایہ داری اور جمہوریت یہ صرف طریقہ کار ہیں معاش کے اور یہ علوم پر مبنی ہے اور اسلام کو ان سے فائدہ اٹھانے کا میں کوئی مذائقہ نہیں. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ عملاً آپ کو اس کا احساس نہ ہو تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نظریاتی طور پہ تو سمجھتے ہو کہ اسلام ایک نظام ہے لیکن عملاً آپ کو اس کا احساس نہ ہو کہ سرمایہ داری کی توجیہ اور سیاسی جمہوریت کی توجیہ سے اسلام کے نظام زندگی کے حیثیت میں کوئی فرق پڑتا ہے. تو میرے خیال میں جو مولانا تقی اور مراد صاحب کی فکر ہے اور جو ڈاکٹر سعد احمد کی فکر ہے اس پہ دوسری اور تیسرے پہلو زیادہ ثابت آتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ مطلب یہ کہ وہ پہلے پہلو جو ہیں پہلا جو ہے جو امکان ہے اس میں ان کا حصہ نہیں. اسلام محض ایک رویہ اور یہ طرز زندگی اور اس سرمایہ دار نظام زندگی میں سمجھا جاتا ہے. اسلامی ترمیمیت پرستوں ترمیمیوں کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سرمایہ دارانہ منفرد اعمال کی نظاماتی تطبیق کو زیر بحث لگائے بغیر احکام لگاتے ہیں حکم لگاتے ہیں یعنی شرعی احکام لگاتے ہیں. تو مطلب یہ کہ وہ ایک چیز کو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس جملے کو لیکن ہے بڑا مشکل. اس پہ میں اگر کئی نشستیں لگانے کی بھی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ لگائیں گے. مطلب یہ کہ صرف یہ نہیں کہ آپ کو سمجھانے کی بلکہ مجھے خود بھی سمجھنے کے لیے کہ یہ بڑا مشکل تصور ہے. تو مثلا حصص جو ہیں شیئرز ایک انفرادی چیز ہے
لیکن وہ ایک نظام میں معیشت کا حصہ ہیں، یعنی امیڈیٹلی تو فوری طور پہ تو وہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس کا حصہ ہے، یعنی سٹے کی مارکیٹ، اور وہ جو ہے فائنینشیل مارکیٹ کا حصہ ہے، اور فائنینشیل مارکیٹ جو ہے آپ کی پوری معیشت کا حصہ ہے، پاکستانی معیشت کا حصہ، اور پاکستانی معیشت جو ہے عالمی معیشت کا حصہ. لیکن جب فار ایگزامپل مثلاً مفتی تقی صاحب یا دوسرے مفتی جو اس کا جواز فراہم کرتے ہیں، جب وہ جواز فراہم کرتے ہیں تو وہ نہ تو سرمایہ دارانہ نظام پر حکم لگاتے ہیں، نہ سٹے کی مارکیٹ پر ایز سچ حکم لگاتے ہیں، نہ وہ پاکستانی معیشت اور اس کی حیثیت پہ کوئی حکم لگاتے ہیں، نہ عالمی معیشت اور اس کے حکم پر کوئی حکم لگاتے ہیں. وہ صرف دیکھتے ہیں کہ اس عمل شیئر میں کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا حرام ہیں، اور کیا ان شیئرز کی ایسی کوئی صورت نکالی جا سکتی ہے کہ وہ حلال ہوں. تو پھر وہ اس کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ اس صورت میں شیئر حلال ہیں اور اس صورت میں حرام ہیں. سمجھے نا؟ لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حصص کے کاروبار کا سٹے کی مارکیٹ میں کیا کردار ہے، یا سٹے کی مارکیٹ کا فائنینشیل مارکیٹ میں کیا کردار ہے، یا فائنینشیل مارکیٹ کا پاکستانی معیشت میں کیا کردار ہے، اور پاکستانی معیشت کا عالمی معیشت کے تناظر میں کیا کردار ہے، اور عالمی معیشت جس کو ہم سرمایہ دارانہ معیشت کہتے ہیں اس کی مثلاً یہ ہے کہ اس کا افراد کے اخلاق پر کیا اثر پڑتا ہے، معیشت کا افراد کے معاشروں کے اقدار پر کیا اثر پڑتا ہے، اور ریاستوں کے اقدار پر کیا اثر پڑتا ہے. یہ چیزیں وہ نہیں اٹھاتے. وہ صرف اس کی مثال ایسے لے لیں کہ مطلب یہ کہ ایک ڈاکوؤں کا گینگ ہے، یعنی میں یہ ایکسٹریم اگزامپل دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. ڈاکوؤں کا یعنی جتھا ہے، اب جو ہے انہوں نے اپنے حصے تقسیم کر دیے مطلب ڈاکے کے بعد، اور ایک ڈاکو نے جو ہے جو تقسیم کیا، تو ڈاکو نے تقسیم اس طرح کی ہے کہ کچھ کو اس نے جو ہے 50% دیا ہے، کچھ کو 25% دیا، کچھ کو 75% دیا، وغیرہ وغیرہ. اب اگر یہ ڈاکو جو ہے مفتی صاحب کے پاس جائیں، جناب یہ ہمارا کاروبار ہے، ہم ڈاکے ڈالتے ہیں، اب بتائیے کہ ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم سب جو ہے ایک ہی طرح کی محنت کر رہے ہیں اور ایک ہی طرح کے خطرات سے جو ہیں، ہمارے پاس کیا جائز ہے کہ یہ 25% لے اور یہ 50% لے اور یہ دوسرے 25% جو ہے وغیرہ وغیرہ. اور مفتی صاحب جو ہیں یہ بھول جائیں کہ یہ اصل کام ہی خراب ہے، اس کو مطلب نظر انداز کر لیں اور صرف اس پر حکم لگائیں کہ شریعت کیا حکم دیتی ہے کہ آپ مال میں جو ہے کیا تقسیم کریں، تو کس بنیاد پر تقسیم ہونا چاہیے وغیرہ. اور اس بنیاد پہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، یا اگر حرام ہے مکروہ ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ڈاکہ ڈالنا اور ڈاکے کے لیے ایک جتھا بنانا جو ہے خود جو ہے ایک غلط چیز ہے، اور اس کا ان لوگوں کے دین و دنیا پہ ان لوگوں کا اور معاشرے کے لیے وہ ان کی، تو وہ یہ فتویٰ نہیں دیتے کہ ڈاکوؤں کا جتھا بنانا اور ڈکیتی کرنا یہ حرام ہے، بلکہ یہ دیتے ہیں فتویٰ دیتے ہیں کہ اس عمل کی کیا حیثیت ہے، اس فی الواقع اس عمل کی کیا حیثیت ہے. تو حصص کے کاروبار کی بھی یہی حیثیت، وہ حصص کے ایک یعنی مطلب ایک انفرادی عمل
لیکن جو نظام سرمایہ داری ہے اس پہ حکم نہیں لگاتے. سرمایہ داری بطور نظام، یعنی ایسا نظام جس کا مقصد یہ ہو کہ آپ برائے بڑھوتری کریں، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے آپ پورا ایک نظام بنائیں جس میں جو ہے آپ کا معاشرتی نظام بھی ہو، جس میں آپ کا سیاسی نظام بھی ہو، جس میں آپ کا تعلیمی نظام بھی ہو، وغیرہ وغیرہ. اور یہی بات جو ہے ووٹ پر بھی ہو سکتی ہے. مطلب آپ ووٹ جو ہے بتاتے خود تو اس میں ظاہر ہے یعنی ایک رائے لینے کا طریقہ ہے اور اس کا ٹول ہے، تو اس میں تو کوئی فرق نہیں. آپ کہہ دیں وہ حلال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا کانٹیکس بھی تو دیکھیں. ووٹ، جمہوری نظام کا کیا مقصد ہے، جمہوری سیاست کا کیا مقصد ہے، جمہوری سیاست کا انسان لوگوں کے اخلاق پر کیا اثر پڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ. میں نہیں کہہ رہا کہ اس کا کیا آپ حکم لگائیں گے، لیکن آپ نے اس پہ حکم نہیں لگایا اور اس ایک اس کے پرزے کو الگ کر دیا. اسے اس طرح ہوگا کہ مطلب یہ کہ آپ ایک انجن کو کار سے نکال دیں اور اس پہ فوکس ہو جائیں، ایون وہ انجن ہے، لیکن یہ کہ اس کا تعلق جو ہے کار کی دوسری چیزوں سے بالکل نہ سمجھیں. کیونکہ یہ انجن جو ہے کار میں بھی فٹ ہو سکتا ہے، اسی طرح کے انجن جو ہے جہاز میں بھی فٹ ہوتے ہیں اور ٹینکوں میں بھی فٹ ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیز ہے. اب مجھے نہیں پتہ اس میں کتنا سمجھ آیا، لیکن اس کی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ پہلا جو ہے ہمارا، تو اس کو ہم بار بار اس سوال کو اٹھائیں گے. تو اسلامی ترمیموں کی ابتداء یہ ہے کہ وہ سرمایہ داران منفرد اعمال، اور نہ صرف یہ کہ منفرد اعمال، بلکہ ان منفرد اعمال کو ان کے سیاق و سباق سے کاٹ کر. تو حصص کے کاروبار کا سیاق و سباق جو ہے اسٹاک مارکیٹ ہے، اور حصص کے کاروبار کا سیاق و سباق جو ہے فائنینشیل مارکیٹ ہے، اور حصص کے کاروبار کا سیاق و سباق جو ہے پاکستانی معیشت ہے. حصص کے کاروبار کا سیاق و سباق جو ہے عالمی سرمایہ دارانہ مارکیٹ اور عالمی سرمایہ دارانہ نظام ہے. تو آپ اسی طرح ووٹ ایک انفرادی عمل اور اس کو پورے نظام سے کاٹ کر، سمجھے نا. اور آپ یہ نہیں دیکھتے کہ مطلب یہ کہ اس ووٹ کا تعلق جو ہے سیاسی نظام سے کیا ہے، جمہوری نظام سے کیا ہے، اس جمہوری نظام کا پاکستانی نظام سے کیا تعلق ہے، اس پاکستانی نظام کا عالمی سرمایہ دارانہ استعماری نظام سے کیا تعلق ہے. تو اس کا جو ہے یہ ہے اسلامی ترمیمات کے مطابق کہ وہ سرمایہ دارانہ منفرد اعمال کی نظاماتی تطبیق کو زیر بحث لگائے بغیر احکام لگاتے ہیں. سمجھے نا. اس کی مثال اس طرح ہے کہ مطلب یہ کہ کافروں نے آئے اور مسلمان ملک پر قبضہ کیا، لیکن یہ کہ پھر انہوں نے جو ہے مفتیوں کو یعنی اسلامی نظام نافذ کر دیا اور مفتیوں کو کہا کہ تم جو ہو چلاؤ اس کو، سمجھے، اور عدالت کے فیصلے اسی پہ ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ نظام جو ہے استعمار ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ ہماری جو ہے اپنے مفادات کا حساب اس سے کی پروٹیکشن کرے. یعنی تو خارجہ پالیسی بالکل وہ اس سے آزاد ہے، یا اور جو پالیسی یعنی وہ جتنا لوٹ مار وہ کر رہا ہے ہمارے ملک میں اس سے آزاد ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں واہ واہ، مطلب یہ کہ اسلامی عدالتیں قائم ہیں وغیرہ، لیکن اس کے کانٹیکس کو بھول جاتے ہیں. تو یہ اس کے لیے ہمیں جو ہے مطلب کئی مثالیں جو ہیں سوچنی چاہیے. تو میرا خیال ہے اس پہ رک جاتے ہیں.